والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. چہرہ تیرا نور منڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو. شہدائے زمانہ تیرا، شہدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. بادشاہ بھی اونوں سلام کر دے، تیرے در دے جیڑے مرید بن گئے، تیرے در دے ٹکڑے کھان والے. کوئی باہو بن گئے، کوئی بایزید بن گئے. جن نے ساڈے حسین نال ویر کیتا، کوئی جہنمی شمر یزید بن گئے، کوئی جہنمی شمر یزید بن گئے. جن نے حسین دے نانا نال پیار کیتا، کوئی دادا بن گئے، کوئی فرید بن گئے. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. مکے رہن والیا مدینے جان والیا، ٹھڈے کھان والیا نو سینے لاڑ والیا. تیرے بنا ڈگیاں نو ہو کوئی نہیں سنبھالدا.
میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد، سامعین گرامی، میں نے جو آپ کے سامنے آیا کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ سامعین گرامی، بڑا ہی خاص موضوع ہے، اور اگر ہم اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں اور اس پر توجہ دیں تو یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ تو آج میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ تو یقین باللہ کیا ہے؟ سامعین گرامی، مختصر وقت میں کوشش کروں گا آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ زمین میں جو کچھ ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہے، اس میں عقل والوں کے لیے بڑیاں نشانیاں، یقین والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، موقنین کہتے ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ تو کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو اللہ کی ذات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے اس دنیا میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ کائنات کی کسی چیز کو بھی اٹھائیں گے آپ کو اللہ کی نشانی نظر آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حج کا بھی فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، پہلے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارا اپنا وجود ہے، یہ جو صاحب انسان بیٹھا ہے، میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، جو انسان ہے اگر وہ اپنے ہر ایک چیز پہ غور و فکر کرے تو اس میں بھی بہت زیادہ نشانی ہے۔ افلا تبصرون، اور فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل کی آنکھ سے نہیں دیکھتے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں؟ انسان اپنے وجود کی طرف ہی دھیان ذرا کرے، بچپن کا اپنا جو دیکھے کس طرح اس کے معاملات طے پاتے ہیں۔ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کے بعد چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں اسے چلنا سکھاتی ہے، پھرنا سکھاتی ہے، اس کے بعد ذرا بڑا ہوتا ہے، لڑکپن پہ آتا ہے، پھر جوانی پہ آتا ہے، پھر شباب پہ آتا ہے، پھر بڑھاپے پہ آتا ہے۔ یعنی کائنات کا ہر ذرہ جو ہے اس میں اگر انسان غور و فکر کرے تو اسے اللہ کی نشانیاں نظر آئیں، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں، ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا وجود نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے، برکتوں والی ذات ہے وہ جس کے دستے قدرت میں تمام بادشاہیاں ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہر چیز پہ قادر کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سامعین گرامی، یقین باللہ کیا ہے؟ میں مثال دوں گا آپ کو۔ ہمارے یہ محترم حاجی صاحب یونان گئے ہوئے ہیں، یہ مجھے کہتے ہیں یونان موجود ہے، تو میں نے دیکھا تو نہیں ہے، یہ گیا میں تو نہیں گیا،
تو یہ کہتے ہیں جی قاری صاحب آئیں آپ کو میں تصویر دکھاتا ہوں، تو میں تصویر دیکھتا ہوں، پھر مجھے تھوڑا سا یقین زیادہ ہوگا جب میں پہلے ان سے صرف بات سنی تھی یونان ہے، لوگوں سے سنا تھا یونان ہے، لیکن جب یہ مجھے بولیں گے قاری صاحب یہ دیکھیں تصویریں، پھر یہ کہیں گے یہ دیکھیں قاری صاحب ویڈیو دیکھیں، میں بولوں گا تصویر تو کوئی بھی ایڈٹ کر سکتا ہے، پھر یہ ویڈیو دکھائیں گے یونان کی، پھر میرا یقین اور بھی زیادہ پختہ ہوگا بالکل جی یونان ہے، ویڈیو موجود ہے۔ لیکن جب میں خود اگر یونان چلا جاتا ہوں، میں اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر لوں گا، پھر مجھے اگر کوئی بندہ کہے نا یونان نہیں ہے تو میں کہوں گا تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اسی طرح انسان کے یقین کی کیفیات ہیں، جس نے دیکھا ہی نہیں کائنات میں، جس نے غور و فکر ہی نہیں کیا، وہ تو بولے گا اللہ ہے ہی نہیں، وہ تو بولے گا اللہ کی ذات ہی نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، بچپن سے ہی ہماری بھٹی میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمیں تھوڑا تھوڑا ذہن میں ڈالا جاتا ہے یہ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یعنی یہ یقین کی ابتدا ہے۔ جب آپ جائیں گے مدرسے میں، آپ جا کر قرآن پاک کو ذرا سمجھیں گے، تھوڑا سا پڑھیں گے، پھر آپ کو ذرا یقین آئے گا۔ قرآن میں جب غوطہ لگائیں گے پھر آپ اس پہ یقین کر لیں گے بالکل جی اللہ موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی جب نشانیاں دیکھیں گے قرآن میں اور واقعات پڑھیں گے اور اللہ کے نبیوں کی کہانیوں کو اور واقعات کو سنیں گے اور قرآن کا مشاہدہ کریں گے، پھر آپ یقین سے کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ غیب کی جتنی چابیاں ہیں کائنات میں وہ ساری کی ساری میرے پاس ہے۔ وَعِندَهُ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ میرے پاس ہے، آگے فرمایا یعلمها اور میں سب کو جانتا بھی ہوں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ آئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ اس کائنات کے اندر خشک ہے، جتنی کائنات خشک ہے، خشکی کے اندر جو چرند ہے، جو پرند ہے، جو کچھ ہے، ان سب چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ ساتھ فرمایا والبحر، سمندر کے اندر جو چرند پرند ہے، جو مچھلیاں ہیں، جو چیز ہے، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ آگے فرمایا وَيَسْقُطُ مَا فِي الْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَسْقُطُ فِي الْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی ورقہ پتا چھوٹا سا اگر گرتا ہے کسی دور دراز جنگل میں، ایک پتا بھی گرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتے کو بھی جانتا ہوں۔ آگے فرمایا وَمَا فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہ تاریکیوں کے اندر اگر کوئی چیز نئی پیدا ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کا علم میرے اندر موجود ہے، مجھے موجود ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور فرمایا اگر کوئی ورقہ چھوٹا سا گرتا ہے اسے بھی جانتا ہوں، یعنی پتا گرتا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز بھی پیدا ہوتی ہے اسے بھی جانتا ہوں، اگر کوئی چیز تاریکیوں میں موجود ہے، ڈکی ہوئی ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور فرمایا کوئی خشکی کی چیز، کوئی تری کی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کو اللہ جانتا نہ ہو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر خشکی، ہر تری اور کائنات کی ہر چیز کو کھول کر اس قرآن میں بیان کر دیا، اس کتاب مبین میں بیان کر دیا۔ تو سامعین اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا قرآن میں بیان کیا ہے۔ آئے اللہ کے نبیوں کے قصے سنتے ہیں، آپ کے بارگاہ میں ان کی کچھ آیات اور نشانیاں بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے واضح نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں
کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول وضع فرمائے. آگ کا کام کیا ہے؟ میں اگر جا کر آگ پہ بیٹھ جاؤں کیا خیال ہے مجھے جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ جلا دے گی. چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا ہے. اگر میں اپنے ہاتھ پہ پھیروں گا کاٹے گی یا نہیں کاٹے گی؟ کاٹے گی. مچھلی کے اندر اگر بندہ چلا جائے اصول ہے، اطباء حکما کہتے ہیں اس کے اندر اتنی تیزابیت ہے بندہ چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتا. جو بندہ اس کے اندر جاتا ہے وہ روئی کی طرح ہو جاتا ہے. جس طرح روئی ہے اس طرح کر دے ہوا آئے گی اڑ جائے گی ختم ہو جائے گی، اسی طرح وہ بندہ ہو جاتا ہے. تو سامعین یہ کائنات کے اصول ہے. آگ کا کام ہے جلانا، چھری کا کام ہے کاٹنا. آگ یہ اصول ہے کہ ماں اور باپ ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ماں کے باپ ہو ہی نہ تو بچہ پیدا ہو جائے؟ باپ اور ماں ہی نہ ہو بچے پیدا ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب ایسی کام کرتا ہے، ایسی نشانیاں وضع کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اور ہمارا ایمان اس پہ پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ذات کرنے والی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں کر سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے آئے تھے، بادلوں کے فرشتے اور جو بارش برسانے والے ہیں وہ فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں. عرض کی تھی انہوں نے کہ جناب آپ حکم دیں یہ آگ کیا، ان جیسی کتنی آگیں میں بجھا سکتا ہوں. لیکن آپ نے فرمایا تھا وہ اللہ جس کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ اللہ جانتا ہے. اگر وہ جانتا ہے ابراہیم آج جل جائے، ایک ابراہیم کیا لاکھوں ابراہیم اللہ کے نام پہ قربان ہے. تو سامعین آگ بھی کچھ نہ کر سکی. جب حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر گل و گلزار بن جا، صرف ٹھنڈی نہ ہو جا. یہی آگ ہے کائنات میں، آگ یہی ہے. زمین پہ ہمارے نزدیک قانون تو یہی ہے، آگ کا کام ہے جلانا. لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو آگ بھی جلا نہیں سکتی. تو جب آگ نے نہ جلایا تو لوگوں نے اسلام قبول کر دیا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو اللہ پر یقین جو ہے اور بھی زیادہ لوگوں کا پختہ ہو گیا. اسی طرح چھری کا کام ہے کاٹنا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ گردن پہ چھری لگائی تھی، آپ کاٹ رہے ہیں چھری کاٹ ہی نہیں رہی، بار بار زور لگاتے ہیں. چھری کا کام یہ دیکھیں گلا کتنا نازک سا ہے، اگر چھری لیں گے تھوڑی سی بھی تیز ہوگی یہ گلا کاٹ دے گی. لیکن چھری خلاف معمول کام کر رہی ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا تو چھری کاٹ بھی رہی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ نیا جو ہے قربانی کے لیے فدیہ دے دیا. تو نیا ذبیحہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب چھری کو بھی حکم دے دیا تو چھری نے کاٹنا چھوڑ دیا، چھری نے بھی کاٹنا چھوڑ دیا. لوگوں کا یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا. تو بھائی اگر کوئی ذات ہے جو مدد کر سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. آج بھی وہ وقت نہیں، صرف اگر آج بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو میں اس کا حال بتاتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر عبادت کریں. اللہ نے نماز فرض کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، رات کو بیٹھ کر مصلی پہ روئیں. اللہ کی بارگاہ میں جب صحیح طریقے سے آپ روئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. لیکن ہم یقین پختہ نہیں ہے، ہمارا اللہ پر یقین پختہ نہیں ہے. ہماری معیشت دیکھ لیں، آج حکومت کو بولے کہ سود نہ کرو، وہ بولے گی سود کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ملک ایک دن بھی چل نہیں سکتا. اور بھائی اگر اللہ پہ یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو قانون اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے. وہ تو قانون کو تبدیل کرنے والا ہے. جو بھی قانون ہو، دنیا کا قانون ہوتا ہوگا کسی کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی قانون نہیں ہے نا. حضرت یونس علیہ السلام دیکھ لیں، آپ کو مچھلی کے پیٹ میں گئے حضرت یونس علیہ السلام. تو اطباء اور حکما کہتے ہیں
کہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی تیزابیت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک رہے، زندہ رہے، 40 دن رہے اور یہ پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک طریقے سے بالکل صحیح سلامت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، کہ ہم نے یونس کو نجات دی ہے اور کدو کا بیڑا بنا دیا ہے۔ کدو کا بیڑا جس طرح آپ کہتے ہیں میٹھے کا پودا ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، اگر یونس علیہ السلام کو یہ سورج کی روشنی لگ جاتی تھوڑی سی بھی، اسی وقت ختم ہو جاتے۔ اگر آپ کو ذرا سی ہوا لگ جاتی آپ ختم ہو جاتے۔ لیکن اللہ کی کائنات کی نشانیاں ہیں، انسان کے لیے نشانیاں، انسان ذرا غور و فکر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسی وقت اس مچھلی نے اس جگہ پہ پھینکا جس جگہ پہ میٹھے کے جو پودا تھا، اس کے بڑے بڑے پتے تھے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا اور کدو کا بیڑا بنا دیا۔ پھر ایک بکری آتی تھی اور وہ پھل اپنا حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی، آپ وہ دودھ پیتے تھے۔ آپ دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی افزائش کی ہے، اس طرح ان کی بڑھوتری کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام طاقت و توانا ہو گئے، پھر اپنے منصب پہ آ گئے۔ تو سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مشکل ہو، ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے۔ جو بھی کرنے والی ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت مریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تیسرا پارہ ہے کہ یا رب العالمین مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خوشخبری دی تھی نا کہ تمہارے گھر عیسیٰ ہونے والا ہے، تمہارا بیٹا عیسیٰ آنے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ کی ماں نے عرض کی تھی اللہ تعالیٰ اے باری تعالیٰ قالت رب انا یکون لی ولد، میرے گھر کس طرح بچہ ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی بشر آئے نہیں ہے، ماں اور باپ ملتے ہیں تو تب جا کر بچہ ہوتا ہے نا، تو میرے پاس تو کوئی بشر ہی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، او لوگوں کے لیے کائنات ہوگی، لوگوں کے لیے اصول ہوں گے، لوگوں کے لیے وضع قانون ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو جاتی ہے تو انسان کی جب سانسیں ختم ہو جائیں انسان مر جاتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ نشانی دی تھی، آپ مردے کو ٹھوکر لگاتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ بھی اٹھ جاتا تھا۔ تو سامعین، یہ قرآن، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں رکھی ہیں، ہر طرح کی نشانی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی ہیں، اگر ہم پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ اگر ہم پڑھیں گی نہیں، الماریوں میں قرآن کو رکھ دیں گے، پڑھیں گے نہیں، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نشانی بھی حضرت یونس علیہ السلام والی بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کو پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تنگدستی آ جائے، کوئی بھی کام ہے ایسا دنیا کا یا کوئی بھی کام ہے، اگر وہ ٹھیک کر سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی بھی بندہ نہیں دے سکتا۔ اللہ